السلام علیکم کلاس 2، ہاؤ آر یو؟ ہوپ سو یو آل آر گڈ اینڈ ڈوئنگ اور ورکنگ ویل. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ کی اردو کی ورکنگ میں سبق نمبر 4 ماں باپ کی خدمت کی ریڈنگ اور اس کا بک ورک ہے. لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ ود می. نبیوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبیاں جمع کر دی ہیں. ہماری زندگیوں میں ہمارے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں. اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی امید کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے ان کی زندگی، یعنی کہ انہوں نے ہمیں ہر وہ عمل بتایا جو ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت جس کی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں وہ وہی ہے جو کچھ اللہ نے بتایا ہے. لہٰذا اگر ہم ان پر چلیں گے تو ہم اپنی بخشش کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت میں بھیجیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے ایک بہت ضروری حکم والدین کی فرما برداری اور ان کی حیثیت کو پہچان کر ان کا احترام اور ان کی خدمت کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص بہت ہی برا اور بدقسمت ہے جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس میں سب سے جو اہم حکم ہے وہ یہ ہے، ضروری حکم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی حیثیت کو پہچاننا ہے. اب ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کی حیثیت بہت زیادہ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ ان کی اگر ہم خدمت کریں گے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماما پاپا کی بات نہیں مانتا، وہ بالکل بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو پیارے بچوں، آپ نے بھی اپنے ماما پاپا کی بات کو ماننا ہے اور ان کی فرما برداری کرنی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ شخص بس بدقسمت ہوتا ہے کہ جو وہ ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور جنت میں داخل نہ ہو. ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں. یعنی 3 بار اس نے پوچھا کہ پہلے اگر ماں ہے تو دوسرا کون ہے، تو انہوں نے پھر بھی ماں کا ہی کہا. تیسری بار پوچھا کہ اب شاید کچھ اور کہیں تو انہوں نے پھر بھی ماں کا ہی کہا. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ. یعنی 3 درجے زیادہ ماں کا جو ہے وہ احترام ہم نے کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری کو اولاد کے لیے کتنا ضروری سمجھتے تھے. دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور اس لیے بھی دیا ہے کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پہ والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اچھا پیارے بچوں، آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو بک ہوتی ہے اس میں یہ یلو ایک باکس بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. یہ الفاظ معنی ویسے تو نوٹ بک پہ لکھوائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اب آپ لوگ خود گھروں میں کام کرتے ہیں، مدرس کے لیے آپ کے لیے ورکنگ کو کنٹرول کرنا، نوٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کاپی پہ لکھنے کے لیے نہیں دیتی ہوں. لیکن آپ نے ہر یونٹ کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. کامل، مکمل یا پورا، فرما برداری، حکم کی تعمیل، احترام، عزت، توقیر، اطاعت، فرما برداری، عبادت، بندگی، بھلائی، نیکی یا بہتری. ان کو آپ نے لرن کرنا ہے اور اس سے پیچھے بھی جو ورڈس میننگ ہیں ان کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی آپ کے لیے آ سکتے ہیں آپ کے پیپر میں. اب دیکھیں آگے ریڈنگ ہے، اس کا ریمیننگ پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور اطاعت کا سلوک کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اطاعت کا سلوک کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم ہے.
ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف ماں کی ہی نہیں بلکہ باپ کی بھی ہم نے خدمت، اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر آپ والد کی بات نہیں مانتے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کی بخشش ماں اور باپ دونوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر انسان اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے تو اس نے ماں اور باپ دونوں کی اطاعت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ایک پکچر آپ کو دی ہوئی ہے، بوڑھے ماں باپ ہے، اب کیا ہے اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ دیکھیں یہ سوکھی چھڑی ہے، سوکھی چھڑی کس کام کی ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوکھی چھڑی سے بھی بدتر وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا نہ بن سکے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے 2 to 3 ٹائمز، یعنی کہ 2 سے 3 بار، 2 بار یا 3 بار آپ نے، جب تک آپ کو پڑھنا نہ آ جائے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ کی ریڈنگ اسکل بہت ضروری ہے، ریڈنگ کے بغیر آپ کو لکھنا نہیں آئے گا۔ اب اس کا بک ورک ہے، بک ورک میں دیکھیں نبیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسا نمونہ ہے؟ کامل، یعنی کہ مکمل۔ ہمارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار ماں کو بہتر سلوک قرار دیا؟ 3 بار۔ اولاد ماں باپ کے لیے کیا کرے؟ یہ تینوں، یعنی ان کی عزت، اطاعت، فرما برداری، سارا کچھ کرنا ہے۔ پھر الفاظ، جملے، حیثیت، اپنی حیثیت کے مطابق پاؤں پھیلاؤ۔ کامل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ عمل، ہر اچھی بات پر عمل کرو۔ احترام، بڑوں کا احترام کرو۔ سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نیکسٹ پیج پہ اس کی الفاظ متضاد ہیں۔ یہ ہے سچ، جھوٹ، سخت، نرم، سستا، مہنگا، پکا، کچا، صاف، گندا، حلال، حرام، خشک، تر، رات، دن، آگ اور پانی۔ یہ آپ نے اپنی بک پہ نوٹ کر کے لرن کرنا ہے۔